اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ عزیزان گرامی، طلبہ عزیز، میں سید فرید احمد نہری، صدر شعبہ اردو ملیہ سینئر کالج، آپ سے مخاطب ہوں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ آج اس قریش پر ایک عالمی وبا کا ڈیرا ہے، تو ہم نے یہ مناسب سمجھا کہ تعلیمات کے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جائے۔ تو اردو ادب کے حوالے سے میرا یہ پہلا لیکچر آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ آج میں آپ کے سامنے غزل اور اس کے فن پر کچھ باتیں عرض کرنا چاہوں گا۔ طلبہ عزیز، ہم جانتے ہیں کہ اردو شعر و سخن کے اندر غزل اردو کی ایک مقبول صنف سخن، اور اردو غزل کے بغیر، اردو شاعری غزل کے بغیر نامکمل ہے۔ جب ہم غور کرتے ہیں غزل کے عہد پر، تو غزل کی تعریف اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں کہ شعر کے معنی لغت میں جاننے کے ہیں۔ شعر کے معنی کیا ہے؟ لغت میں جاننے کے ہیں، اور اصطلاح میں شعر اس کلامی موضوع کا نام ہے جو اوزان مقررہ میں کسی وزن پر ہو۔ شعر کسی مقررہ اوزان میں سے کسی وزن پر ہو اور بالخص موضوع کیا گیا ہو، مطلب ارادتاً موضوع کیا گیا ہو۔ معلوم ہوا اگر ایک کلمہ کسی ایک رکن کے وزن پر ہو، یا کلام ہو مگر موضوع نہ ہو، یا کلام موضوع ہو مگر مخفف نہ ہو، یا کلام موضوع بالخص نہ موضوع کیا گیا ہو، وہ اصطلاح کے موافق شعر نہیں ہے۔ وہ اصطلاح کے موافق شعر نہیں ہے۔ خافیہ بھی ہمارے پاس، ہمارے ہاں شعر کے لیے ایسا ہی ضروری سمجھا گیا ہے جیسے کہ وزن، مگر در حقیقت وہ بھی نظم ہی کے لیے ضروری ہے۔ خافیہ کس کے لیے ضروری ہے؟ نظم کے لیے ضروری ہے، نہ کہ شعر کے لیے۔ عرف ایسا ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جمہور میں بے اتفاق مشہور ہے، اور یہ ہے کہ شعر کا کلام موضوع مخفف کا نام ہے۔ شعر کو بیت بھی کہتے ہیں۔ شعر کو کیا کہتے ہیں؟ بیت۔ بیت کہتے ہیں کہ دو مصرے مساوی ہوتے ہیں۔ بیت میں جو ہوتے ہیں دو مصرے جو ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں؟ مساوی ہوتے ہیں۔ اب ہم جب شعر کی حیاتی حوالوں پہ غور کریں گے، فنی لوازمات پہ غور کریں گے، تو مطلع، ردیف، خافیہ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ مطلع کیا ہے، ردیف کیا ہے، خافیہ کیا ہے۔ اب ہم بالترتیب ذکر یہ کرتے ہیں کہ مطلع غزل کا وہ پہلا شعر ہے، شعر ہوتا ہے جس کے دونوں مصرے ہم خافیہ ہوتے ہیں۔ مصرے میں کیا ہوتا ہے؟ دونوں مصرے وہاں مخفف ہوتے ہیں۔ غزلوں میں ردیف کا چونکہ بکثرت استعمال ہوتا ہے، اس لیے غزل کی حیت کا ایک جز ضرور بن گئی ہے۔ جو ردیف ہوتی ہے غزل کی حیت کا ایک جز بن گئی ہے، تاہم اسے ہم غزل کی حیت کا بنیادی رکن قرار نہیں دے سکتے۔ ہم غزل کا بنیادی رکن کو قرار نہیں دے سکتے، اس لیے کہ غیر مرتب غزلوں کی مثالیں بھی کم نہیں ہیں۔ یہ بھی ہوا کہ شاعروں نے کبھی کبھی سے بے مطلع غزلیں کہی ہیں۔ مطلع کی خاص شناخت دونوں مصروں کا ہم خافیہ ہونا ہے۔ دونوں مصروں کا ہم خافیہ ہونا ہے۔ ہم خافیہ ہونا ہے۔ بعد کے سارے اشعار میں پہلا مصرع خافیے کا پابند نہیں ہوتا، لیکن سارے ثانی مصرے، اس کے ثانی مصرے، دوسرے مصرے اس کے جو ہوتے ہیں ہم خافیہ ہوتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں مطلع کے بعد مقطع کیا ہے۔ ہم نے ردیف خافیہ دیکھا، مقطع ہم دیکھتے ہیں۔ غزل کی حیاتی ترکیب کی آخری چیز مقطع۔ ہم غزل کی جب آخری بات کریں گے، جو آخری شعر ہوتا ہے وہ مقطع کہلاتا ہے۔ اگر غزل کو شعراء اپنی غزلوں میں مقطع ڈالتے ہیں، اس وجہ سے یہ غزل کی حیت کا ایک اہم جز ضرور بن گیا ہے، تاہم اسے بھی ہم حیات کا بنیادی رکن قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ موجودہ زمانے میں اس کی پیروی کم کی گئی ہے۔
مقطع غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. عزیز طلبہ، مقطع جو ہوتا ہے وہ غزل کا آخری شعر ہوتا ہے. اگر پرچے میں سوال آیا تو اس کے حساب سے آپ اس کو، جو جنرل سوال آیا غزل کے فن کے اوپر، تو آپ اس کو تحریر کر سکتے ہیں. جس میں شاعر اپنا مختصر نام، جسے اصطلاح میں ہم تقلص کہتے ہیں، کہا جاتا ہے، استعمال کرتا ہے. غزل میں مطلع اور مقطع کا نفسیاتی جواز ضروری ہے. مطلع کے معنی ہیں طلوع ہونے کی جگہ، لہذا مطلع وہ شعر ہے جس سے غزل کا آغاز ہو رہا ہے. اس سے یہ تعین ہو جاتا ہے کہ غزل کی بحر کیا ہوگی، اس کے قافیہ ردیف کیا ہوں گے. اور اب آگے دیکھتے ہیں مقطع کے معنی ہے خطا ہونے کی جگہ. وہاں پہلے ہم نے دیکھا تھا کہ طلوع ہوا، اب ختم ہو رہا ہے تو خطا ہونے کی جگہ، کاٹنے کی جگہ. آخری شعر میں شاعر کے تقلص سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب اس نے اپنی بات کیا کر دی ہے، ختم کر دی ہے. دیکھا جائے تو مطلع دراصل غزل کا کیا ہے، مطلع آغاز ہے یا نقطۂ آغاز ہے، اور مقطع نقطۂ اختتام ہے. اس طرح سے ہم نے جب غزل کے بارے میں جب باتیں کہی ہیں تو غزل کی یہ بنیادی باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں. اب ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں نظم کے بارے میں ایسی جنرل باتیں کریں گے. ہم اس طرح سے پورے اصناف سخن کے بارے میں جب جنرل باتیں کر چکیں گے ہر لیکچر کے اندر، اس کے بعد ہم اصناف نثر کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ جنرل طور پر اس لاک ڈاؤن کے پیریڈ میں ہم آپ کے سامنے چند باتیں روز پیش کرتے رہیں گے، تاکہ آپ کی جو مطالعہ ہے وہ اس کا اعادہ ہو سکے. آپ کا مطالعہ جو 16 مارچ سے ایگزام ہونے والے تھے، اس مطالعے میں یہ سبیل کے طور پر ہم نے آپ کو پیش کیا. ای لرننگ پروسیس کے تحت آپ کو UGC کے گائیڈ لائنز پر ہم نے آپ کو یہ مختصر سی باتیں ہم ہر روز آپ کی خدمت میں بتائیں گے، تاکہ آپ کو بھی یہ باتیں آپ کی بور نہ ہوں اور آپ اس کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس کا مطالعہ کریں. خدا حافظ.